الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام، اس آیت کو میں نے دعا کے طور پر پڑھا ہے. تلاوت تو ہو ہی گئی، لیکن اس آیت دعا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کی تشریح مقصود نہیں، نہ اس آیت کی تفسیر. ابھی جو میں نے آیت تلاوت کی دعائیہ آیت ہے، تو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دے. ہم میں سے ہر شخص اس بات کا محتاج ہے، اسی وجہ سے بطور خاص سورہ فاتحہ میں اس کو رکھا گیا ہے. ہماری زندگی کا بنیادی اور اہم مقصد ہے کہ صراط مستقیم پر ہم گامزن رہیں، اور نماز کی ہر رکعت میں اگر مقتدی نہیں ہیں، امام ہیں یا منفرد ہیں، تو ہر رکعت میں اس کو پڑھتے ہیں. تو بہت بنیادی چیز ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ عطا فرما، سیدھے راستے پر قائم و دائم فرما، مستقیم فرما، ثابت قدم فرما. اس کے علاوہ بھی دعائیں ہیں. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ ہم کو راہ حق دکھا اور اس کی اتباع کی توفیق عطا فرما. وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، اور جو باطل غلط راہ ہے اس کا باطل ہونا ہم کو دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. تو ایک ایمان والے کو کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے دعاؤں سے. جب اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہوگا اور دعا کرتے رہیں گے تو کوئی نہ کوئی سبیل بن ہی جاتی ہے، اور بڑے سے بڑے گمراہ کرنے والے پست ہمت ہو کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. جب ہم رابطہ اللہ تعالیٰ سے بنائے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کے حفاظت فرماتے ہیں. یہ تمہیدی بات آ گئی. کل کچھ باتیں تبلیغی جماعت کے تعلق سے ہوئی تھی، اور آج بھی کچھ باتیں اسی سے متعلق عرض کرنی. آج تو خیال یہ تھا کہ ایک دو اشکال اور وارد ہوتا ہے، سرسری طور پر وہی باتیں سامنے لائی جاتی ہیں، تو ان اشکالات کا حل پیش کیا جائے. لیکن اسی کے ساتھ ایک بات اور آ گئی ہے کہ کوئی ایسی بات سامنے رکھی جائے کہ فلاں فلاں خرابیاں موجود ہیں، ان کو چھوڑا جائے، ان کے سامنے پیش کیا جائے کہ جس سے وہ سمجھ سکیں کہ ہاں ہمارے اندر یہ ایک کمزوری ہے، ہم اس کو دور کریں. تو یہ بات جو سامنے آئی اس پر محنت بھی ہو رہی ہے اور کوشش ہو رہی ہے، اس کو بھی مختصراً انشاءاللہ عرض کروں گا. اور ابھی کچھ دیر پہلے یہاں گفتگو چل رہی تھی کچھ عمارت اور شورا سے متعلق. عامتاً اس پر ہم گفتگو نہیں کرتے، لیکن ہو سکا تو کچھ وضاحت اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہو جائے گی. سب سے پہلے جو بات ہمیں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کتابوں کو دیکھا، فتاوی کو دیکھا، لوگوں کی باتیں سنی. جب اعتراض کرنے والی یہ اعتراض کرتے ہیں اور وہ اہل علم ہوتے ہیں، دلائل کی روشنی میں بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ کام اس میں غلط ہے، اس میں فلاں آدمی نے یہ غلطی کی.
تو ہم لوگوں کا جو مزاج پہلے رہا ہے عامتاً وہ یہ رہا ہے کہ تبلیغی جماعت کا دفاع کرنا ہے. جب بھی اس پر اعتراض آیا تو ہم نے دفاع کیا، جب بھی اس پر بوچھاڑ کی گئی کسی کی بھی جانب سے تو ہم نے اس کا جواب دیا. اپنوں نے اعتراض کیا تو جواب دیا، پرائے نے اعتراض کیا تو جواب دیا. اپنوں کے اعتراضات پر ایک فارمولہ تیار ہے، اسی فارمولے پر جواب مسلسل چلتا رہا. فتاوی میں بھی وہی ملے گا. جواب یہ ہوگا کہ یہ جہلا کی غلطیاں ہیں، چھوٹوں کی غلطیاں ہیں، اصاغر کی غلطیاں. جب کوئی عالم دین، جب کوئی پرہیزگار، جب کوئی مخلص کسی بھی مفتی کے پاس یا اللہ والے کے پاس یا بڑے عالم کے پاس اس بات کو رکھتا ہے کہ یہ کام فلاں آدمی نے ایسے ایسے کیا اور ایسے ایسے کہا، تو یہ چیز تو جماعت کو بدنام کرے گی، ٹھیک نہیں. تو عموماً یہ جواب دے کر جو ہے اپنے آپ کو تسلی دے لی گئی، سامنے والے کو خاموش کر دیا گیا کہ یہ جو غلطی کر رہے ہیں اس میں تو عام لوگوں کا طبقہ ہے، ان پڑھ لوگوں کا طبقہ ہے، جاہل لوگ بیچارے، تو ظاہر سی بات ہے تو وہ یہ سب غلطی تو ضرور کریں گے. باقی جماعت کے اصول اچھے ہیں، جماعت کا دستور درست ہے، جماعت کے بڑے بالکل صحیح بات کہتے ہیں. یہ ایک پیٹنٹ جواب جو ہے ملے گا آپ کو کتابوں میں، فتاوی میں، اور ابھی بھی بول چال میں آپ علماء کے سامنے بات رکھیں گے تو آسانی سے یہ جواب دے دیں گے اور خود بھی مطمئن ہو جائیں گے اور آپ کو بھی خاموش کر دیں گے. کہاں آپ اس چکر میں کریں. سمجھنا یہ ہے کہ کیا یہ جواب واقعی حقیقت پر مبنی ہے، یہ جواب واقعی جواب ہے، واقعتاً یہی صورتحال ہے کہ یہ جو کچھ ہم کو اس میں خامیاں خرابیاں نظر آ رہی ہیں جس سے اس کے فوائد نقصانات میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں، اس کا فائدہ نقصان کی شکل اختیار کر رہا ہے اور اس میں انتشار پر انتشار بڑھتا جا رہا ہے، تو یہ غلطیاں عام جو طبقہ ہے، ان پڑھ ہے، ان کے پیٹ سے ان غلطیوں نے جنم لیا ہے یا اس طبقے کی جو لوگ قیادت کر رہے ہیں ان کے دل و دماغ سے یہ غلطیاں نکل کے باہر آئی. یہ بہت سمجھنے کی بات ہے. اگر ان ان پڑھ لوگوں نے کہہ دیا تو ٹھیک، کوئی بات نہیں، اس کو کیسے سمجھا جائے؟ سمجھنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم وہ حوالے پیش کر دیں، وہ عبارتیں پیش کر دیں کہ جن میں قائدین نے ان چیزوں کو ادا کیا. اور سمجھنے کا دوسرا طریقہ ہے کہ ہم اس کو اور آسان کر دیں، ایک دم آسان کر دیں. اسی کو یوں بھی کہا جاتا ہے کہ طریقہ صحیح ہے، کام صحیح ہے، افراد کی غلطیاں. جماعت کا طریقہ صحیح ہے، کام صحیح ہے، افراد کی غلطیاں. لیکن اس عنوان کا تجزیہ کیا گیا، تحقیق کی گئی، ریسرچ کیا گیا، غور و فکر اس پر کرنے والے بیٹھے ہیں، تو یہ نتیجہ نکل کر سامنے آ رہا ہے کہ طریقے کے اندر خامی موجود ہے. طریقہ جو تجویز ہوا ہے اس کے اندر غلطی موجود ہے. کیسے پہچانیں گے؟ اس کی آسان سی پہچان یہ ہے کہ جب طریقے کے اندر غلطی ہوگی تو اس طریقے سے جو جو جڑے گا اس کے اندر وہ غلطی سرایت کر جائے گی. الا ماشاء اللہ کوئی بچے گا کہ طبیعت اس کی ایسی ہے، اس کا صلاح و تقوی ایسا ہے، یا کسی اللہ والے سے اس کا ربط ایسا ہے کہ وہ معتدل مزاج ہے، ورنہ جو بھی اس میں جڑے گا
وہ غلطی اس طریقے والی اس کے اندر آ جائے گی. یعنی کل یا اکثر اس طریقہ سے، اس ترتیب سے جو لوگ جڑیں گے، یا تو کل اور نہیں تو کم سے کم اکثر افراد کے اندر وہ غلطی پھر ملے گی. ایک پہچان کا طریقہ یہ ہے. دوسرا پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ اگر غلطی کام کرنے والے بندوں کی ہے تو اس میں سے ایک کی غلطی کا انداز دوسرا ہوگا، دوسرے کی غلطی کا انداز دوسرا ہوگا، تیسرے کی غلطی کا انداز تیسرا ہوگا. لیکن جب طریقہ کے اندر غلطی موجود ہوگی تو سب کی غلطی ایک شکل کی ہوگی. سب کی غلطی ایک شکل کی ہوگی، ملتی جلتی ہوگی. اس طرح آسانی سے پہچان سکتے ہیں ان دو طریقوں سے. اب اس طریقے میں کیا غلطی ہے، اب اس کو سمجھنا چاہیے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ضرورت کے تحت، زمانے کے حالات کے تحت ایک طریقہ ترتیب دیا کہ لوگوں کے پاس جانا ہے، لوگوں کو بلانا ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے، مسجد سے جوڑنا ہے، ان کو نماز سکھانی ہے، ان کو کلمہ سکھانا ہے، ان کو قرآن مجید کی صورتیں سکھانی. ایک طریقہ ترتیب دیا. اب اس طریقہ کے بارے میں ہمارے اہل علم جو حضرات ہیں، مفتیان کرام جو ہیں، اہل فتاوی جو ہیں، دارالعلوم دیوبند ہو یا دارالعلوم کراچی ہو یا اور جو صاحب صلاحیت لوگ ہیں، ان کا فتویٰ صاف طریقے پر یہ ہے کہ اس کام کی ادائیگی کے لیے، تبلیغ کی ادائیگی کے لیے جو طریقہ ترتیب دیا گیا ہے، یہ ایک انتظامی امر ہے، انتظام ہے، ضرورت ہے زمانے کی. شریعت کے اصولوں کے موافق اس کا درجہ مباح ہے. طالب الاسلام میں حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ مباح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس طریقہ کو جو اپنائے، مباح کام کو، تو اپنانے پر کوئی ثواب نہیں اور چھوڑنے پر کوئی گناہ نہیں. یہ طریقہ کی بات چل رہی ہے، یہ طریقہ کی بات چل رہی ہے. یعنی جماعت میں جانا، اس جانے پر کوئی ثواب نہیں اور نہ جانے پر کوئی گناہ نہیں. لیکن وہاں جا کر قرآن مجید پڑھیں گے تو اس پر ثواب ملے گا. اب قرآن مجید وہاں پڑھیں تو ثواب، گھر میں پڑھیں تو ثواب، مسجد میں پڑھیں تو ثواب. نماز اوپر وہاں پڑھیں تو ثواب، گھر میں پڑھیں تو ثواب. روزہ وہاں رکھیں تو ثواب، گھر میں رکھیں تو ثواب. دیکھیے اس فرق کو سمجھیے گا. بحث طریقہ کی چل رہی، تبلیغ کی نہیں چل رہی. لوگ بگاڑ دیتے ہیں کہ یہ صاحب تبلیغ کے اوپر بات ہو رہی، طریقہ کے اوپر بات ہو رہی. آپ نے ایک طریقہ جو ترتیب دیا ہے کہ ایسے جانا ہے، یہ کتاب پڑھنی ہے، اتنے دن کے لیے جانا ہے، ایسے مشورہ ہونا ہے، ایسے مذاکرہ ہونا ہے. یہ جو طریقہ آپ نے ایک شکل تیار کیا ہے، اس شکل کے اوپر گفتگو. تو اس شکل کا جو فیصلہ اہل علم نے کیا ہے، وہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو ہے مباح درجے کا ہے. جو جائے تو گناہ نہیں، بشرطے کہ اس میں اور خرابیاں نہ ہوں. جو جائے تو گناہ نہیں اور نہ جائے، جو جائے تو کوئی ثواب نہیں اور نہ جائے تو کوئی گناہ نہیں. یہ اہل علم کا فیصلہ ہے. لیکن اب ہم تبلیغی جماعت میں لگے ہوئے علماء، تبلیغی جماعت میں لگے ہوئے قائدین اور ان کے امراء کی باتیں سنیں، ان کے بیانات سنیں، ان سے بات کریں، تو وہ اس کو فرض عین سے نیچے کوئی درجہ دینے کے لیے تیار نہیں. اس نکلنے کو فرض عین سے کم درجہ دینے کے لیے تیار نہیں. بہت مقدس کام ہے، بہت عظیم الشان کام ہے، نبیوں والا کام ہے، صحابہ والا کام ہے. ہدایت اسی راہ سے ملے گی، پورے عالم میں خیر اسی راستے سے. یہ کون پہنچا رہا ہے؟ عام لوگ نہیں، ان پڑھ لوگ نہیں. ان پڑھ لوگوں کے دماغ میں یہ بات بعد میں آئی ہے.
جو اس کے قائدین ہیں، عمرا ہیں، مبلغین ہیں، واعظین ہیں، ان لوگوں نے یہ شوشہ تیار کیا ہے، تب ان کے دماغ میں یہ بات آئی۔ اور شریعت میں یہ بات ہے کہ کسی چیز کو اس کو درجے سے بڑھانا بھی غلط، اس کے درجے سے گھٹانا بھی غلط۔ تو اب جب دماغ میں ایک بات تیار کی گئی کہ یہ تو بہت ہی مقدس کام ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکل آئے گا کہ جو نہیں لگے گا وہ گمراہ ہوگا، وہ بددین ہوگا، اس کو لوگ حقیر نظروں سے دیکھیں گے، گھٹیا نگاہوں سے دیکھیں گے، انجام وہی ہو گیا۔ ابھی لکھنؤ میں آ رہا تھا، لکھنؤ مسجد اسٹیشن میں، مطلب یہ بارہا پیش آتا ہے، اور بہت سے لوگوں کے ساتھ۔ جماعت کے ایک ساتھی آ گئے، میں وضو کر رہا ہوں تو انہوں نے پوچھا کہ جماعت میں آپ کا وقت لگا ہے؟ جماعت میں آپ کا وقت لگا ہے؟ میں نے کہا کہ میرے پاس جماعت کے لوگ وقت لگاتے ہیں، میرے پاس جماعت کے لوگ وقت لگاتے ہیں۔ تو بہرحال وہ خاموش ہو گئے۔ مطلب یہ تصور ہو گیا ہے کہ جماعت میں وقت لگائے بغیر آپ دیندار نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہم کو، آپ کو داڑھی نظر آ رہی ہے، ٹوپی نظر آ رہی، کرتا پائجامہ نظر آ رہا ہے، وضو کر رہے ہیں نماز کے لیے، تو کیا اب بھی جماعت میں وقت لگانا ہمارے لیے ضروری ہے؟ جماعت میں جانا تو دین سیکھنے کے لیے ہے نا۔ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہم دین پر عمل کر رہے ہیں، تو ہمارے سر پر کیوں تھوپ رہے ہیں؟ اور یہ باتیں تو مشہور ہو گئی ہیں، آپ حضرات جانتے ہیں کہ مسجدوں میں امامت کے لیے سال لگانا شرط ہے۔ ایک وہ جماعت کا ابتدائی دور تھا کہ یہ حضرات ترس رہے تھے کہ علماء ہماری تائید کر دے، ہماری تصدیق کر دے، اور ایک یہ وقت ہے کہ جماعت کے فیتے سے علماء کو ناپا جا رہا ہے کہ اگر اس پر آپ پورے اترتے ہیں تو آپ حق ہیں، ورنہ آپ باطل ہیں۔ تو یہ باتیں جو دماغ میں اتاری گئی ہیں، یہ نیچے والوں کا کام نہیں، اس کا جو مقام بیان، ابھی ہم کتابوں کے حوالے بھی دے سکتے ہیں، کتابوں کے حوالے، لیکن ابھی ہم وہاں نہیں جانا چاہتے، یہ باتیں وہاں سے آئی۔ ارشادات میں اکابر یا ہمارے علماء یا جماعت کے علماء سب کا ہمارے نزدیک احترام ہے، سب کا تقدس، سب کا مقام اپنی جگہ، لیکن ہم کسی بھی عالم کو جو نبی، مطلب انبیاء کے علاوہ جو ہیں، انبیاء بھی عالم ہوتے ہیں اور سب سے بڑے عالم ہوتے ہیں، ہم غیر نبی کو نبی نہیں مانتے اور نہ نبی کا درجہ دیتے۔ اگر کوئی بات ان کی شریعت کے خلاف چلی گئی ہے یا اس موقع محل کے اعتبار سے صحیح رہی ہو، لیکن آج وہ ہم کو صحیح نظر نہیں آ رہی ہے، تو اس کو ہم چھوڑ دیں گے۔ ارشادات میں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد نقل ہوا ہے صفحہ نمبر 16 پر، یہ کام رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا قائم مقام ہے، قائم مقام ہے یہ کام، یہ طریقہ تبلیغ کشتی نوح ہے۔ یہ ہمارے عام ان پڑھ لوگوں نے اس کو تیار نہیں کیا، یہ کتاب میں موجود ہے۔ یہ طریقہ تبلیغ کشتی نوح ہے، جو اس میں سوار ہوگا وہ محفوظ ہو جائے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے، اب دوسرے لوگ یہ نتیجہ نکال لیں گے کہ جو اس میں سوار نہیں ہوا وہ غیر محفوظ ہے، گمراہ ہے، اور آج وہی ذہن تیار ہو گیا۔ تو یہ تو ایک بات ہوئی کہ اس کام کا درجہ جو تھا اس سے اس کو اوپر کر دیا گیا، اور یہ اوپر کرنے والے ذمہ دار حضرات ہیں، عام پبلک نہیں۔ اور اس درجے کی زیادتی جماعت کے فرد واحد میں نہیں ہے، جس کو بھی آپ دیکھ لیں الا ماشاءاللہ وہ یہی کہے گا کہ بہت مقدس، بہت عظیم الشان، نبیوں والا اور صحابہ والا۔ یہ ایک گڑبڑ ہو گئی، اس کی اصلاح کر لیں، اس کی اصلاح کر لیں، اور اب جو اہل فتاوی نے لکھا ہے وہ کہنا شروع کر دیں
کہ بھائی اس کا جو درجہ یہ بیان کیا جا رہا ہے یہ درجہ نہیں،